الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، ہم سبھی کا معبود برحق اور اکیلا معبود برحق، ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے. وہی اس کا لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، شریعت مطہرہ کی ایسی پاکیزہ تعلیمات سے ہم اور آپ کو نوازا ہے جو تعلیمات ہم اور آپ کو اس دنیا میں جینے کا ایک بہترین طریقہ سکھلاتی ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کامیاب اور کامران ہونے، جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے کا اکیلا جو راستہ ہے، اس راستے سے ہم اور آپ کو جوڑتی ہے. حاضرین گرامی، آج کی اس مجلس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ عنوان ہے نشے کی لعنت، یعنی یہ جو نشہ خوری ہے، نشہ کرنے کی جو عادت ہے، اس حوالے سے کتاب و سنت اور سماج اور معاشرے میں اس کے اثرات، ان دونوں سے متعلق جو باتیں ہم اور آپ کو ملتی ہیں، ان میں سے کچھ اہم اور بنیادی باتوں کو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلی بات یہی دیکھ لیں کہ نشہ آدمی پرانے زمانے میں بھی کرتا تھا، ہر دور میں نشے کا ماحول رہا ہے. پرانے زمانے میں نشے کا سب سے بڑا ذریعہ شراب نوشی تھی، لوگ شراب پیا کرتے تھے. اور ذرا زمانہ اور ترقی ہوا تو حشیش مختلف قسم کی لوگ استعمال کیا کرتے تھے. ہمارا اور آپ کا جو دور ہے، اس دور میں نشہ اور نشے کی شکلیں اور نشہ کرنے کے طریقے بہت زیادہ بڑھ گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پچھلے جتنے دور ہوتے تھے، پچھلے زمانے میں یا تو لوگ شریعت کے ماتحت جیتے تھے، جس شریعت کے بھی نام لے ہو، اسلام کے دور سے پہلے عیسائیت کا دور، اس سے پہلے یہودیت کا دور، اس سے پہلے انبیاء دیگر ان کی شریعتیں. آدمی یا تو شریعت کے زیر سایہ اس کے دباؤ میں رہتا تھا، یا پھر آدمی سماج کے دباؤ میں رہتا تھا، سرپرستوں، بڑوں اور بزرگوں کے دباؤ میں رہتا تھا، یا پھر یہ کہ آدمی کم از کم اخلاق اور شرافت کے نام پر خود اپنے اخلاقی اقدار کا لحاظ کیا کرتا تھا. ہم جس دور میں آئے ہیں یہ دور آزادی کا دور ہے.
انسان کی آزادی اور شخصی آزادی آج کے دور میں سب سے بڑی چیز، اور اس آزادی کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی صرف ایک اصول پہ زندگی گزارے کہ میری ذات، میری شخصیت سے کسی کا نقصان نہ ہونے پائے، یعنی میری اپنی حرکات و سکنات، میری گفتگو، میری شخصیت سے کسی اور کا نقصان نہ ہو، تو پھر میں اپنی زندگی میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی چیز ناجائز نہیں، کوئی چیز میرے لیے حلال نہیں، کوئی چیز میرے لیے ممنوع نہیں، کوئی چیز میرے لیے غلط نہیں، جب تک میری طرف سے کسی اور کا نقصان نہیں ہو رہا۔ نیا زمانہ اسی آزادی کا پجاری، نئے زمانے میں جمہوریت ہو کہ جمہوری اقدار سے ہٹ کر انفرادی زندگی میں ہو، اصول زندگی جینے کا یہی ہے کہ آدمی آزاد ہے، خود مختار ہے، وہ کسی کا پابند نہیں، وہ مذہب کی پابندی سے بھی آزاد ہے، وہ سماج کی پابندیوں سے بھی آزاد ہے، اور حد تو یہ ہے کہ انسانی اقدار، انسانی جو ویلیوز جسے کہتے ہیں سوشل ویلیوز، ان سب سے آزاد ہے۔ آدمی کی آزادی ہی سب کچھ ہے، اور جب آدمی آزادی کی بات کرتا ہے تو اصل میں سب سے پہلے غلامی وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی سے آزاد جب ہوتا ہے تو وہ آزاد نہیں ہوتا، کئی چیزوں کا غلام بن جاتا ہے۔ وہ جو بات کہی نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی انسان کو سب کی بندگی سے نکال لاتی ہے، لیکن یہ بندہ جب اللہ کی بندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ کئی چیزوں کا غلام ہوتا ہے، اور ان غلامیوں میں سے ایک غلامی انسان کے نفس کی غلامی ہے، خواہشات کی غلامی ہے، اور اس کی ایک شکل یہ نشہ خوری بھی ہے۔ نشہ خوری کیا ہے؟ یہ شوق کی تکمیل ہے۔ نشہ خوری کیا ہے؟ یہ خواہشات کو کی غلامی ہے۔ نشہ خوری کیا ہے؟ یہ آدمی کا خود اپنے آپ کے تئیں یہ اصول ہے کہ میں زندگی میں ایسی چیز اپناؤں گا جس چیز سے مجھے زندگی کے مسائل سے فرار حاصل کرنا آسان ہو جائے۔ حاضرین گرامی، اسی لیے بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور میں نشے کے راستے بڑھ گئے، نشے کو برا سمجھنے کا ماحول گھٹ گیا ہے، نشے کرنے والوں کے لیے بہت سارے امکانات بڑھا دیے گئے، بلکہ آج تو نشہ خوری کے جتنے ذرائع ہیں، ان افیشیلی افیشیلی گورنمنٹ کی نگرانی میں شراب کے باقاعدہ ٹھیکے چلتے ہیں، اور گورنمنٹ کی نگرانی سے باہر باقاعدہ مافیا ہے جو نشے کی مختلف چیزوں کو رواج دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حکومتیں جب بنتی ہیں تو جن قلمدانوں کے لیے لوگ آپس میں لڑتے ہیں، یہ وزراء آپس میں لڑائی کرتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا قلمدان مانا جاتا ہے محکمہ آبکاری۔ یہ آبکاری کیا ہے؟ یہی شراب نوشی کا مقررہ، یہ جس کے لائسنس دینے ہوتے ہیں، لائسنس پہ کمیشن لیے جاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے حکومت کی سرپرستی میں بھی شراب کے رواج کو عام دینے کا پورا سسٹم ہے، اور دوسری طرف باقاعدہ مافیا، باقاعدہ تجارت ہے، وہ جو اندھیروں میں چلتی ہے، وہ جو غریب بستیوں کے اندر چلتی ہے، وہ جو مجبور قسم کے نوجوان بے روزگار قسم کے نظر آتے ہیں، ویسے نوجوانوں کے ذریعے چلتی ہے۔ یہ پورا مافیا ہے جو نشے کو سماج کے اندر رواج دینا چاہتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ شراب کیا ہی نہیں، آج نشے کی اتنی صورتیں رہ گئیں کہ شراب آج پیچھے رہ گئی۔ شراب سے زیادہ تیز نشہ لانے والی اور شراب سے زیادہ طاقتور نشہ لانے والی دسیوں صورتیں آج ہمارے سماج میں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا، آج آپ میری پوری تقریر سے کوئی اور بات نہ لے جائیں، صرف یہی ایک بنیادی بات جانکاری کے طور پہ لے جائیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ عادت بچوں میں نہیں آتی، یہ بڑوں میں آ رہی ہے، نہیں۔ نئے سماج کا یہ فیشن ہے کہ یہ جو بچے ابھی لڑکپن کی عمر میں داخل ہوتے ہیں، لڑکپن کی عمر ہی سے بچوں کا ذہنی رجحان نشے کی طرف بنتا جا رہا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں اخبارات میں کبھی یہ خبریں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں، کئی ایسے مقامات پہ باقاعدہ ایسی ٹیموں کو گرفتار کیا گیا ہے جو اسکولوں کے باہر
चॉकलेट की शक्ल में, टॉफियों की शक्ल में, हल्के किस्म के नशे को हल्के किस्म के नशे के साथ बनी हुई चॉकलेट फरोख्त करते हैं। वो जो बच्चे अपने घर से पॉकेट मनी लेके निकलते हैं, अपना जेब खर्च लेके निकलते हैं, वो बच्चे स्कूल के अंदर जाते हुए या स्कूल के दरमियान इंटरवल के दौरान या फिर स्कूल से घर आने से पहले वो चॉकलेट खरीदते हैं। वो जो ठेला लेके आता है, वो जो साइकिल लेके आता है, उनके पास से जो चॉकलेट खरीदे जाते हैं, बाज़ औक़ात उन्हीं चॉकलेटों में बच्चों को हल्के हल्के किस्म का नशा दिया जाता है, इस हद तक के बच्चों को लत लग जाती है। अब कुछ भी हो जाए, वो माँ बाप से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पैसा लेकर स्कूल जाते हैं, माँ बाप अगर नहीं देते घर में पैसा चोरी करते हैं, लेकिन लेकर जाते हैं और जाने के बाद रोजाना पाबंदी से उस चॉकलेट की या उस मिठाई के या किसी भी चीज की जिसकी लत उनको लगती है आदी होते जाते हैं। और यही बच्चे जब कॉलेज के मरहले में आते हैं तो कॉलेज में फिर खुफिया तौर पर वो जो पार्टियां समाज में होती हैं शाम के औकात में जो हमारे और आपके समाज की जो बच्चियां अपने दोस्त के साथ ट्यूशन जाती हैं, अपने दोस्त के पास होमवर्क करने के लिए जाते हैं, वो हमारे समाज की बच्चियां जो अपनी सहेलियों के साथ होमवर्क करने जाती हैं, उनमें की बात ऐसी भी है घर से निकलती तो होमवर्क के लिए, ट्यूशन के लिए, लेकिन जाती ऐसी खुफिया मजलिसों में जहाँ घंटे 2 घंटे के लिए म्यूजिक होता है, डांस होता है और साथ में उसके ये हल्के हल्के किस्म के नशे होते हैं। ये नशे की लत ऐसी होती है कि दिखाई नहीं देती, माँ बाप को पता नहीं चलता, वो नशे में धुत होकर आए ऐसा पहले दिन नहीं होता। ये हल्के हल्के लगने वाली लत है और लगते लगते वो मुकाम आता है कि फिर इनमें से कम बाज बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं वो नशे की लानत की जद पे आके उसके हत्थे चढ़ के बर्बाद हो जाती हैं। कॉलेजों का कभी आप जायजा लीजिए, कभी आपके हमारे बच्चे, हमारे और आपके ये नौजवान लड़के और लड़कियां अगर सही सूरत हाल हमको बता सके ना, आपको पता चलेगा कितने ऐसे बच्चे, मैं साफ लफ्जों में कहूंगा, ये जो बीड़ी सिगरेट की आदत है ना, ये बीड़ी सिगरेट की आदत जाते जाते कई बार नशे तक ले जाती है। इन्हीं सिगरेटों के जरिए नशाखोरी तक बच्चे जाते हैं। ये जो गुटखा, पान मसाला वगैरह, ये जो सुपारी खाने की आदतें हैं, इनमें से खुद बाज नशे में दाखिल हैं और बाज नशे में ना भी हो तो नशे तक ले जाने का जरिया है। हमारे समाज के बच्चे जो स्कूलों को जाते हैं वो शायद हो सकता है बीड़ी सिगरेट के रास्ते से ना जाएं, मैंने जो रास्ता बताया, लेकिन ये जो गली मोहल्ले के हमारे और आपके नौजवान हैं, ये नौजवान इसी बीड़ी सिगरेट, इसी पान गुटखा मसाले के रास्ते ये नशे की लत की तरफ जाते हैं। और ये लत लग जाती है ना तो फिर आज शराब पीने वाले हो सकता है कम होंगे, लेकिन शराब से हटकर नशा करने वाले लोग बहुत ज्यादा है। तरह तरह का नशा मैं आपको बताऊंगा तो ताज्जुब होगा। बसा औकात में इस मौजू पे गुफ्तगू करता हूं तो कहता हूं डर लगता है कहीं हम सूरतें बताते बताते कहीं नए रास्ते सिखाने वाले न बन जाए। ऐसी ऐसी सूरतें नशाखोरी की लोगों ने अपना के रखी है, ताज्जुब होता है कि नशे की लत ने लोगों को कितना चालाक बना दिया। अपने शौक को पूरा करने के लिए क्या क्या रास्ते निकालते, सुभान अल्लाह। आप जानते शराब सबसे वाज़ेह नशा है। शराब से हटकर वो जो हशीश कहा करते थे वो नशा। ड्रग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं, हीरोइन है, ब्राउन शुगर है, फला है, मुख्तलिफ किस्म के नशे ये तो है ही। लेकिन आज आपको मैं बताऊं ऐसा भी है, मेडिकल पे मिलने वाली मुख्तलिफ दवाओं के जरिए लोग नशा करते हैं। खांसी की दवा है, खांसी की दवा कोई भी क्यों ना हो, उसमें आदमी के आसाब को सुकून पहुंचाने के लिए नींद लाने वाली एक मिकदार रखी जाती है। इसीलिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाएं नहीं दी जाती, और दी भी जाती है तो मुनासिब मिकदार बताई जाती, इससे ज्यादा न पिया जाए। जिनको लत लग जाती है, शैतान, इंसानों में के शैतानों ने भी, जिनों में के शैतान ने भी उन्हें बताया हुआ है कि इससे भी नशा होता है। मेडिकल स्टोर चलाने वाले बहुत सारे भाई जानते होंगे, और आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि खरीदने के लिए आने वालों पे नजर रखो। जरा भी शुबा हो कि ये आदमी, न बच्चा, ये लड़का, ये औरत, ये लड़की नशाखोरी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते, आपके लिए हराम है कि आप ऐसे लोगों को दवाई बेचें। शराब के बजाय ये नींद लाने वाली वो जो दवाएं, जो खांसी की दवाएं, वो खांसी की दवा इतनी ज्यादा पी लेते हैं कि नशे की कैफियत उन पे, नस नस में मस्ती छा जाए, ये उनकी अपनी होती है। कई दवाएं ऐसी टैबलेट हैं जिनको खाते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन हैं, इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेते हैं,
اور حد تو یہ ہے ہماری اپنی بستی کے ایک علاقے کے بارے میں مجھے پتا چلا، صورتحال یہ ہے کہ ظاہر بات ہے نشے کی لت لگتی ہے تو لت کو پورا کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور جب پیسہ نہیں ملتا تو آدمی چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، زور زبردستی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر وہ بھی راستہ نہیں نکلتا۔ آپ کو بولوں گا تو شاید آپ تعجب کریں، ہمارے علاقے میں کچھ میکینک کا علاقہ، میکینک بہت ہوتے ہیں، اس علاقے میں ایک کام وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں ویسٹ ہوتا ہے، یعنی جس سے آئل گریس وغیرہ پوچھا جاتا ہے، مشینوں کی صفائی ہوتی، انجن کی صفائی ہوتی ہے، وہ جو آئل گریس وغیرہ میں ڈوبا ہوا ویسٹ کپڑا ہوتا ہے وہ استعمال کے بعد گندا ہوتا ہے، پھینک دیا جاتا ہے، وہ لاتے ہیں، اس میں آگ لگاتے ہیں، تھوڑا سا جلنے کے بعد بجھا دیتے ہیں، اس سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ دھواں لے کر بھی لوگ نشہ کرتے ہیں۔ لت ایسی لگی ہے دنیا کو کہ چاہے کہیں سے ہو لیکن اپنے آپ کو نشے میں ڈبوئیں گے۔ اور میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو، ہمیں بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو نشے کی کتنی لت ہے۔ لاک ڈاؤن لگا، اور لاک ڈاؤن جب وقتی طور پہ کھولا تو شراب کی دکانوں کے سامنے جو لائن لگی نا، اس کو دیکھ کے ہم خود حیران رہ گئے، کسی کرانہ کی دکان کے سامنے ایسی لمبی لائن نہیں، کسی زندگی ضروریات زندگی کے کسی دکان پہ ایسی لمبی لائنیں نہیں لگی جیسی لائنیں شراب کی دکانوں کے سامنے ہم نے لگتی ہوئی دیکھی۔ یہ صرف شراب کا نشہ کرنے والے لوگ ہیں، دوسرے قسم کا نشہ کرنے والوں کو بھی ملا لیں، پتہ چلتا ہے کہ نشے میں یہ قوم ڈوبی ہوئی ہے، ڈوبتی جا رہی ہے، ڈوبتی جا رہی ہے۔ آپ یقین کرو اللہ کے بندو، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم اس میں زیادہ ڈوبے ہوئے تھے۔ آج افسوس اس کا ہے کہ اس موضوع پہ زیادہ بات نہیں ہوتی، یا ہمارے سماج میں والدین سرپرست حضرات بچوں کی گرفت نہیں کرتے، نظر نہیں رکھتے، اس کے نتیجے میں مسلم محلوں کے اندر نشہ خوری کی لعنت بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ آج آپ کی بستی کا صرف معاملہ نہیں، بھیونڈی کا صرف مسئلہ نہیں کہ یہاں نشہ خوری کی لعنت نوجوانوں میں حتیٰ کہ عورتوں میں بڑھ رہی ہے، نہیں، یہ آپ کو میں بتاؤں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آتے جاتے یہ خبریں اب کانوں میں آ رہی، نوجوانوں کے اندر، خاص طور پر اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جانے والے لڑکے اور لڑکیوں کے اندر نشہ کی لعنت بڑھتی جا رہی ہے۔ حاضرین گرامی، آج آپ کے سامنے اس لعنت کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں رکھنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں اور یاد رکھیں، نئی نسل کی حفاظت کرنا یہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ اپنی اولاد، آنے والی نسل، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہوش مند نسل ہوگی وہ اپنے اور اپنے قوم کے مستقبل کے بارے میں سوچے گی۔ نشے کی ماری، اس لعنت کی ماری، نشے میں دھت مست بیگانہ قسم کی اگر نسل ہوگی، وہ پرائے تو کیا اپنی بھی مستقبل کے سلسلے میں کوئی مثبت کام کرنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ نشے کی لعنت آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی، نشے کی لعنت آدمی کو آدمی نہیں رہنے دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے بندو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اس نشے کے حوالے سے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو جان کر ان کو اپنے سماج میں نافذ کرنے سے متعلق اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ بھائیوں دیکھیں، میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ یہ مسئلہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں شراب حرام ہے، اور صرف شراب ہی حرام نہیں ہے، شراب کی طرح ہر وہ چیز جو آدمی کے اندر نشہ لائے اس کو اسلامی شریعت نے حرام قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، چاہے وہ کھائی جاتی ہو، پی جاتی ہو، سونگھی جاتی ہو، جسم پہ لگائی جاتی ہو، انجیکٹ کی جاتی ہو، ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو، جو چیز نشہ لانے والی ہے وہ اسلامی شریعت کی نظر میں حرام، اس کا استعمال حرام، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا استعمال کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے۔ اور دوسرا ضابطہ اسلامی شریعت نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لانے والی ہو، کم مقدار نشہ لا بھی لاتی ہو تو اس کی کم مقدار کا استعمال بھی اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ جس چیز کی زیادہ کوانٹیٹی، زیادہ مقدار نشہ لانے والی ہے، اس چیز کی کم مقدار بھی اسلامی شریعت کی نظر میں حرام ہے کہ کوئی مسلمان اس کا استعمال کرے۔ کیوں اسلامی شریعت نے اسے حرام قرار دیا؟
کیوں اس کو اسلامی شریعت نے نشے کو حرام قرار دیا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، کئی اسباب ہیں۔ میں آپ کے سامنے بڑی تیزی سے کچھ اسباب گناتا ہوں اور کچھ اسباب گنا کر بات کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو پھر اس میں نقصان ہی نقصان ہے، یا اگر فائدہ بھی کہیں نظر آئے تو نقصان زیادہ ہے، تبھی اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ ایسا ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی چیز مفید ہو اور اللہ نے اسے حرام کر دیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی حرام قرار دیا وہ یا تو خالص نقصان دہ چیز ہے، اس میں انسانوں کا نقصان ہی نقصان ہے، یا پھر اس کے اندر فائدہ ہے لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے، تبھی اسلام نے اسے حرام قرار دیا۔ اور شراب کا مسئلہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا کہ انسان کی 5 بنیادی چیزیں جن کی سلامتی اور درستگی پر انسانی زندگی کی درستگی کا دار و مدار ہے، اور اسی لیے اسلامی شریعت نے ان چیزوں کو حرام اور ان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز انسانی عقل ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، اسی عقل کی وجہ سے وہ بقیہ جانوروں یا جانداروں کے مقابلے میں ممتاز ہوتا ہے، جانوروں یا جانداروں کے مقابلے میں اور الگ ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے۔ اسی عقل کے ذریعے بھلے اور برے کی تمیز کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے نفع و نقصان کے درمیان تمیز کرتا ہے، اسی عقل کے ذریعے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے، اسی نفس کے ذریعے، اسی عقل کے ذریعے اپنے اندر کے حیوان کو حیوان بننے نہیں دیتا، انسان کے اندر کے جانور کو انسانیت کے دائرے میں قید انسان اپنی عقل کی وجہ سے رکھتا ہے۔ اور اسی عقل کی بنیاد پر ایک بندہ شریعت مطہرہ کا مکلف ہوتا ہے، یعنی شریعت کا حکم لاگو ہی اس وقت ہوتا ہے جب آدمی عقل والا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکلف ہی نہیں ہوتے۔ وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، اس لیے کہ ابھی اس کی عقل کچی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا سویا ہوا آدمی یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اس لیے کہ سویا ہوا آدمی اپنے عقل و ہوش کو گنوا دیتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پاگل ہے، دیوانہ، عقل ہے ہی نہیں اس آدمی کے پاس، ان 3 قسم کے لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی یہ شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے مکلف ہونے کے لیے عقل کا اپنی جگہ ٹھہرا رہنا ضروری۔ اسلامی شریعت کی نظر میں انسان اسی عقل کی بنیاد پر مکلف ہوتا ہے، اور انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ اپنی اس عقل کے سہارے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اللہ کی بندگی والی زندگی گزارے۔ وہ کچھ کرتا ہے تو اسے پتا ہے میں کچھ کر رہا ہوں، اگر اسے پتا ہے کچھ کسی کام کو چھوڑ رہا ہے، روک رہا ہے، تو اسے معلوم ہونا چاہیے میں کسی چیز کو چھوڑ رہا ہوں۔ زندگی ہوش میں ہونی چاہیے، ہوش مندوں والی زندگی ہونی چاہیے، یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی والی زندگی ہے۔ شراب کا یا نشے کا نقصان یہ ہے کہ یہ نشہ آدمی کی عقل کو مار دیتا ہے، یہ نشہ آدمی سے اس کی عقل کو چھین لیتا ہے، یہ نشہ آدمی سے اس کے ہوش و حواس کو گم کر دیتا ہے، یہ نشہ آدمی کو مدہوش کر دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے، آدمی کے ہوش و حواس جاتے رہتے ہیں۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ مسئلہ اس قدر زیادہ بڑا ہے، اس قدر زیادہ برا ہے کہ ایک آدمی سے اس کی عقل چھین لینا اس آدمی کے قتل کے برابر ہے۔ ایک آدمی سے اس کی عقل چھین لینا اس آدمی کے قتل کے برابر ہے۔ اگر آپ قصاص کے مسائل پڑھیں گے، اگر آپ کسی آدمی سے جو بدلہ لیا جاتا، کسی نے کسی پہ زیادتی کر دی، سر پھوڑ دیا، ہاتھ توڑ دیا، دان توڑ دیے، کچھ نقصان پہنچا دیا، تو جو قصاص کے آداب ہیں اس میں آپ کو پتہ چلے گا کسی آدمی کی عقل ضائع کر دے تو قتل کے برابر اسے جرمانہ دیت دینا پڑتا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے۔ زمانہ جاہلیت کا ایک بدو تھا، زمانہ جاہلیت میں ایک بدو، زمانہ جاہلیت میں شراب تو عام تھا، آپ نے سنا ہوگا نا، شراب تو ان کی بھٹی میں پڑی ہوئی تھی، صبح شام شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے والے۔ ایک بدو ایسا تھا اس زمانے میں بھی شراب وہ نہیں پیتا تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا شراب کیوں نہیں پیتے؟ اس نے کہا لا اشرب ما یشرب عقلی، میں وہ چیز پی ہی نہیں سکتا جو چیز میری عقل کو پی جائے۔
जो चीज मेरी अक्ल को पी जाए मैं वैसी चीज पी नहीं सकता। नशा आदमी की अक्ल छीन लेता है, और आदमी से उसकी अक्ल छीन लेना यूं समझिए उससे उसकी बंदगी के मसले को छीन लेना है। और इस्लामी शरीयत की नजर में ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए आप देखिए इस्लामी शरीयत ने गुनाह बहुत सारे बता, ये गुनाह ये गुनाह ये गुनाह, लेकिन सिर्फ मुंतखब चंद गुनाहों पे अल्लाह ताला ने हद जारी करने का हुक्म दिया। सजाएं जो इस्लाम में मुकर्रर की गई, कुछ मुंतखब गुनाहों पर ही दुनिया में सजा देने का हुक्म दिया, और उन मुंतखब गुनाहों में शराब नोशी भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब पीने वाले को 40 कोड़े लगवाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अल्लाह के नबी के जमाने में बगैर गिने हुए कोड़े लगाए गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में 40 कोड़े लगे। जब हजरत उमर का जमाना आया, कुछ लोगों के अंदर शराब नोशी का रुझान बढ़ गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बढ़ाकर 80 कोड़े कर दिए। आदमी अगर शराब पीते हुए पकड़ा जाता ना, उस पर 80 कोड़ों की सजा दी जाती। और ये 80 कोड़े कितने हैं पता है आपको? गैर शादीशुदा जिना करने वाला आदमी अगर पकड़ा जाता है तो फिर उसे 100 कोड़े मारे जाते, गैर शादीशुदा। शराब नोशी की सजा हजरत उमर ने अपने जमाने में 80 कोड़ों तक पहुंचा दी। इसलिए कि आदमी अगर शराब पीता है तो शराब पीने की वजह से आदमी अपनी अक्ल अपना होश गंवा बैठता है। यूं समझिए कि वो आदमी बंदगी से निकल जाता है, और हकीकत यह है कि बंदगी से आगे निकलकर इंसानियत के दायरे से भी निकल जाता है। कुरान और सुन्नत अगर हम और आप पढ़कर देखें, सबसे पहली बुनियाद ये मिलती है कि शराब को इसलिए हराम किया गया कि ये इंसानी अक्ल को मात देती है, इंसान से उसकी अक्ल छीन लेती है, और जिसकी अक्ल जाती है वो अल्लाह की बंदगी से भी जाता है, वो अपनी इंसानियत से भी जाता है। दूसरी वजह अगर हम और आप देखें, कुरान में अल्लाह ताला ने शराब के बारे में कई बातें बयान फरमाई। एक बात तो अल्लाह ने फरमाई, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुन। कहा रिजसुन कहते हैं गंदगी को, वो जिसको देखकर तबीयत घिन महसूस करे। कहा शराब गंदगी है, जिसको देखकर तबीयत में घिन महसूस होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊं, शराबी का मामला बड़ा अजीब है। जब पीता है शराब की कड़वाहट से इसका मुंह बिगड़ जाता है। जब पीता है शराब की कड़वाहट से उसका मुंह बिगड़ जाता है, और जब नशे से बाहर निकलता है सुबह में सरदर्द से उसका सर फटा जाता है। ये रिजस है, गंदगी है। जब पीता है तब भी तकलीफ है, मुंह बनाता है, कड़वाहट है, उसे झेलता है। और जब पीने के बाद जब आदमी दोबारा होश में आता है, सरदर्द से परेशान रहता है। लेकिन बस मसला ये है कि पीने के बाद जो नशा आता है, वो जो मस्ती छाती है, वो जो कैफो सुरूर की कैफियत है, उसके लालच में आदमी ये दोनों गंदगियों को बर्दाश्त करता है। कितने शराबी है, रात में शराब पी, सुबह में जहां उठा वहां गंदगी, कै किया गंदगी। रिजसुन ये गंदगी है अल्लाह के बंदो, रिजसुन ये गंदगी है। इसे शरीफ तबीयतें कभी पसंद नहीं कर सकती, शरीफ तबीयतें कभी इसे पसंद नहीं करती। और अगर आप इसके गंदे होने को समझ सके तो देखें शराब बनने का प्रोसेस क्या है। अगर आप देखेंगे अक्सर व बेशतर अब जमाना तरक्की कर गया, बहुत तरीकों से शराब बनती है, लेकिन शराब बनने का जो पुराने जमाने से तरीका आया वो क्या था पता है ना आपको? फल फ्रूट जो भी होते उनको सड़ाया जाता, गलाया जाता है, सड़ने गलने के बाद फिर उसमें से शराब बनती। रिजसुन गंदगी है, सड़ा हुआ फल नहीं खाते, लेकिन सड़े हुए फल से बनी हुई शराब पीते हो। रिजसुन गंदगी है अल्लाह के बंदो। दूसरी बात कुरान की इसी आयत में अल्लाह ने फरमाई, मिन अमल शैतान, ये 4 काम है, ये चारों के चारों शैतानी काम, ये चारों के चारों शैतानी काम है। गोया शराब नोशी भी असल में शैतानी काम है। ये शैतानी काम है कि आदमी शराब नोशी करे, या ये शैतानी काम है कि आदमी नशा करे। बात मैं शराब के हवाले से कर रहा हूं, वजह उसकी ये है कि नुसूस में शराब के बारे में ज्यादा बातें आई। लेकिन आप याद रखिए अल्लाह के नबी की हदीस, कुल्लु मुस्किरिन खम्र, हर नशा लाने वाली चीज, नशा आवर चीज वो शराब ही है। इसका मतलब ये हुआ शराब की जो कबाहतें बयान की गई वो नशा आवर चीजों की कबाहतें। अल्लाह ताला ने फरमाया मिन अमल शैतान, मिन अमल शैतान, ये शैतान का काम। मोमिन तो दूर की बात है, किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। मोमिन तो मोमिन है, एक अच्छा इंसान शराब नहीं पी सकता।
मोमिन तो मोमिन ईमान वाला है, वो अल्लाह का बंदा है, लेकिन एक अच्छा और शरीफ इंसान शराब नहीं पी सकता। इस्लामी शरीयत हमें ये बताती है। और जो आदमी शराब नोशी करता है वो शैतानी काम करता है, और आप देख लो शैतान के रास्ते पे चलकर इससे बुराइयां ही जन्म लेती है। शैतान के रास्ते पे चलकर इससे बुराइयां ही जन्म लेती हैं। आपको मैं सुनाऊं, इमाम नसई ने अपनी सुनन के अंदर दीगर अहले इल्म ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक वाक़या नकल किया। उनका अपना असर मौकूफ असर है हजरत उस्मान का। बाज़ अहले इल्म ने इसे हसन का, बाज़ ने कहा इसका दर्जा सही तक पहुंचता है। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा लोगों को नसीहत करते हुए कहा कि इस शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। ये जो अमल शैतान है, शैतानी काम है का ये तमाम बुराइयों की जड़ है। और फिर इसको समझाने के लिए हजरत उस्मान ने वाकया सुनाया। वाकया ये सुनाया कि एक आदमी बड़ा आबिद, बड़ा जाहिद, बड़ा पारसा, बड़ा नेक आदमी, बड़ा नेक आदमी था, बड़ा पारसा आदमी था। इस पारसा की पारसाई का बड़ा शोहरा बस्ती में था। उस बस्ती की एक औरत, बुरी औरत ने ये चाहा कि किसी भी तरह इस आदमी की पारसाई का मैं इम्तिहान लूंगी और इन्हें बदनाम करके छोड़ूंगी। उसने बुला भेजा, मुझे किसी मसले का हल तलब करना, मेरे घर तशरीफ लाइए और मेरे मसले का जवाब दीजिए। वो जब घर आए तो दरवाजे बंद करते चली गई, एक दरवाजा, दो दरवाजे, तीन दरवाजे, बिलाखिर उसके अपने कमरे तक ले गई। और जाने के बाद उसने कहा कि देखो अब यहां से अगर निकलना है तुमको, तीन काम है, तीन में से कोई एक काम करना पड़ेगा। या तो मेरे साथ बुराई कर लो, मैं जाने दूंगी, जिना की दावत। दूसरे, ये बच्चा है खादिम, छोटा सा बच्चा है खिदमत के लिए, इसका कत्ल कर दो, जाने दूंगी। ये तीसरी चीज शराब है, ये पी लो, जाने दूंगी। कोई एक काम तो करना पड़े, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी कि तुमने मेरी इज्जत पे हमला किया है, बदनाम कर दूंगी। अब उस आदमी ने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल, बच्चे का नाहक कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। उसने कहा कि काम करो, मुझे शराब ही पिला दो, मुझे शराब ही पिला दो। शराब पी लिया, मजा चढ़ा, नशे की कैफियत आई, और मांगा और दिया, यहां तक कि शराब के नशे में धुत होने के बाद उसने बच्चे का कत्ल भी कर दिया, औरत के साथ बदकारी भी कर ली। ये वाकया सुनाकर ये बताया कि देखो ये उम्मुल खबाइस है। आदमी होश में रहते हुए जिस गुनाह से बचने के डर से शराब पी रहा है, यहाँ इस वक्त मौके पर वही शराब बिलाखिर वही गुनाह उससे करवा देते। मिन अमल शैतान। ये वाकया अगर अहले इल्म की तहकीक की रोशनी में अगर हसन है, सही है, तो हजरत उस्मान के बयान करदा सच्चे वाकये के तौर पर देखें, और अगर ये सनद इसकी साबित नहीं, ज़ईफ भी साबित हो, तो कम से कम इतना तो जान लीजिए कि समाज की सच्चाई यही है। जो आदमी शराबी होता है, अगर मौका मिले तो वो कातिल भी बन जाता है, वो आदमी बदकार भी बन जाता है, वो आदमी चोर भी बन जाता है, वो आदमी डाकू भी बनता है। ये हमारे और आपके समाज की बहुत बड़ी सच्चाई। हाज़िने गिरामी, मिन अमल शैतान, अल्लाह ने कहा ये शैतानी अमल है शराब नोशी। शराब नोशी या नशाखोरी, किसी भी किस्म का नशा आदमी को इस मुकाम पे ले जाता है। और अगली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुम अल-अदावत वल-बग़दाअ फिल ख़म्रि वल मैसिर व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस सलाह। चार बातें जिक्र की। का एक तो अदावत है, दूसरे है बग़दा। अदावत और बग़दा में फर्क यह है कि जो दुश्मनी आदमी के दिल में रहे उसे बग़दाउ कहते हैं, हम उर्दू में उसे बुग़्ज़ कहते हैं। बुग़्ज़ रखना, दिल के अंदर किसी के लिए दुश्मनी रखना। और दूसरी चीज है उस बुग़्ज़ का इजहार करना, इसे अदावत कहते हैं। आदमी अलल एलान, खुले आम लोगों के सामने अपनी दुश्मनी का इजहार करता है। कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया कि शैतान शराब के जरिए तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए दुश्मनी पैदा करता है। शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दिलों में शैतान इस शराब के जरिए अलल एलान एक दूसरे का दुश्मन तुम्हें बना देता है। और आप देखो शराब पिया हुआ आदमी रास्ते पे खड़े हुए क्या क्या बकता है, कितनी गालियां देता है, कैसी बदज़बानी करता है, किस किस को क्या क्या कह देता है। समझदार आदमी हो तो नशे में देखकर आगे निकल जाता है। कई बार पता नहीं चलता, या आदमी समझदार नहीं होता, उलझ जाता है, नफरतों की बुनियाद पड़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। और आप जानते हैं मसला सिर्फ दुश्मनी या लड़ाई तक नहीं होता,
کئی مرتبہ آدمی قتل و خون تک چلا جاتا ہے۔ آغاز اسی مدہوشی سے ہوتا ہے، آغاز اسی نشہ خوری سے ہوتا ہے۔ آدمی نشے کی لت کا مارا ہوتا ہے تو یا تو دلوں میں دشمنی پالنے والی بیماری لانے کا سبب بنتا ہے، یا کھلے عام دشمنی کرنا اور اس دشمنی کی خاطر جان مال عزت آبرو کی پرواہ نہ کرنا اس گناہ تک انسان کو لے جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، میں نے آپ کے سامنے ابتدا ہی میں بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مومن سے یہ چاہتا ہے کہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، لیکن یہ شراب آدمی سے اس کے ہوش و حواس چھین لیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شرابی آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے اور شرابی آدمی نماز سے بھی غافل ہوتا ہے۔ یہ شراب، یہ جوا آدمی کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی غافل کیا کرتے ہیں۔ حاضرین گرامی، آپ یقین کیجئے یہ الفاظ اگر ہم اور آپ، جو میں نے آپ کے سامنے بڑی تیزی سے گنا دیے، ایک ایک لفظ پہ رک کر اس کے معنی کے بعد اس کے اثرات سماج میں کس کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں دیکھتے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسے جو ام الخبائث کہا گیا ہے یہ واقعی معنوں میں بڑی گہری بات ہے، سماج میں اس کے بڑے دور رسم ثانات ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اس شراب نوشی کا معاملہ یاد رکھیں کہ یہ آدمی سے نہ صرف یہ کہ اس کا دین و ایمان چھینتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، بلکہ آدمی سے آدمی کی انسانیت بھی چھین لیتے ہیں۔ نشہ خور آدمی شروع میں تو نشہ صرف مزے کے لیے کرتا ہے، لذت کے لیے کرتا ہے، کیف و مستی کے لیے کرتا ہے، پھر وہ مقام آتا ہے کہ جہاں آدمی اس کا غلام بن جاتا ہے۔ اور غلام کا مطلب کیا ہوا؟ پھر یہ اس کا شوق نہیں رہ جاتا، یہ اس کی ضرورت بن جاتا ہے، اور ضرورت بھی اس حد تک بن جاتی ہے کہ آدمی اپنا سب کچھ لوٹا دے، اس کو کھانا نہیں چاہیے، پانی نہیں چاہیے، لیکن اسے اپنا نشہ چاہیے ہوتا ہے۔ نشہ چاہیے ہوتا ہے اس لیے کہ یہ لت لگ جاتی ہے تو آدمی اس سے پیچھا چھڑائے یہ مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ ناممکن تو نہیں ہوتا، ناممکن تو نہیں رہتا، لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے آدمی کے لیے نشے سے پیچھا چھڑانا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا کیا ہوتا ہے، میں دو چار چیزیں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے گنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جسمانی نقصان کا تو جسم کا تو نقصان کرتا، اپنا جسمانی نقصان کرتا ہی ہے۔ شراب کی وجہ سے پھیپڑوں کی خرابی اور کیسی کیسی بیماریاں لوگوں کو آتی ہیں، ہارٹ کی بیماریاں، پھیپڑوں کی بیماریاں، یا یوں سمجھیے کہ جسم کے اندرونی اعضاء میں سے سارے اعضاء تقریباً شراب نوشی سے متاثر ہوتے ہیں، اور زیادہ دن نہیں ہوتے جوانی میں آدمی بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے۔ ابھی جوانی کے مراحل طے نہیں کرتا، اس کے اعضاء بڑھاپے کے مرحلے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اور کئی بار آدمی جس کو لوگ کہتے ہیں نا، حالانکہ اللہ کے پاس ہر ایک کا وقت مقرر ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں شراب پینے کی وجہ سے وقت سے پہلے مر گیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ آدمی ان چیزوں کو استعمال کرنے کے نتیجے میں اکثر و بیشتر بڑھاپا بھی نہیں دیکھ پاتا، وہ آدمی اپنے نقصان کرتا ہے، جسمانی اعتبار سے کتنے بڑے نقصانات اٹھاتا ہے۔ آپ کبھی ڈاکٹروں سے پوچھ لیں شراب نوشی کے طبی ناحیے سے نقصانات کیا ہیں، طبی ناحیے سے، میڈیکل کے طرف سے نقصانات کیا ہیں، آپ کو پتا چلے گا۔ فہرست اتنی لمبی ہے، صرف وہ پڑھ کر آدمی اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور طبی نقصانات سے آگے بڑھ کر اگر ہم اور آپ دیکھیں، آدمی مالی نقصان یعنی اپنی جان کا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنے مال کا بھی نقصان کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شرابی کو جب لت لگ جاتی ہے، نشہ خور کو جب نشے کی لت لگ جاتی ہے، اس لت کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنا سب کچھ لوٹا دیتا ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو چاہیے۔ باپ بڑا باکمال انسان تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا زمیندار تھا، بڑی جائیداد چھوڑی، بڑی دولت چھوڑی، بیٹے کے اندر صرف نشے کی ایک لت تھی، بیٹے نے اپنے نشے کی لت میں باپ دادا کی ساری جائیداد لوٹا دی۔ اور نوبت یہ آئی کہ نہ صرف یہ کہ باپ دادا کی دولت لوٹا دی، بلکہ باپ دادا کے نام پہ جو سماج میں پہچان تھی اس کی آڑ میں لوگوں سے قرضہ لیتا گیا، قرضہ لیتا گیا، قرضہ لیتا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب جائیداد تو دور کی بات، اس کو بھی بیچ دیا جائے تو اس کی قیمت ادا نہ۔ سماج میں ایسی مثالیں ملیں گی کہ نشے کی لعنت نے آدمی کو کنگال ہی نہیں کیا بلکہ سماج کا بڑا قرضدار بنا دیا۔ آپ دیکھ لو کس کس کی زندگی میں آپ کو اس کی مثالیں ملیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں،
आदमी अपने अखलाक और किरदार से भी जाता है, आदमी अपने अखलाक और किरदार से भी जाता है। हमने ऐसी मिसालें देखी, आपने भी देखी होंगी। पहले अपने शौक अपने पैसे से पूरे करता है, फिर एक तो लत लगने की वजह से कमाने के काबिल नहीं रहता, या कमाता भी है तो शौक इतना ज्यादा, लत इतनी बुरी है कि कमाया हुआ उस जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं होता। फिर वो क्या करता है, घर का सामान बेचता, पहले बीवी का जेवर बेचता, पहले बीवी का जेवर बेचता, फिर घर का साजो सामान बेचता। और हमने तो वो मंजर भी देखे हैं कि इस मुल्क की औरतें बड़ी खूब हैं, ऐसे शराबी शौहरों के साथ भी जिंदगियां करते हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। ऐसी भी मिसालें हमने देखी हैं, शराबी शौहर है, बच्चों के मुस्तकबिल को देखते हुए फिर भी निभाए जा रही है, और फिर खुद मेहनत करके रोजी रोटी कमाती है ताकि बच्चों का पेट भर सके। शराबी की लत इतनी बुरी होती है, उसकी अकल इस कदर मारी जाती है कि वो पैसा जो बीवी ने मेहनत मजदूरी करके, बसा औकात बर्तन मांज कर बेटों को निवाला देने, तालीम देने के लिए जो पैसा इकट्ठा किया होता है, बीवी को मार पीट कर वो पैसा ले जाता है और खुद अपना नशा पूरा करता है। उसे बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं, बच्चों की भूख और प्यास का एहसास नहीं। ये लानत नशे की इतनी बुरी है कि आदमी के अंदर से इंसानियत मर जाती है, मोहब्बतें रुखसत हो जाती है, एहसास और हमदर्दी का कोई नाम बाकी नहीं रह जाता। और यही होता है, फिर ऐसे भी होता है कि इस नशे के लानत के नतीजे में सारा घर बर्बाद होता है। बीवी के साथ लड़ाई झगड़ा, बीवी को मारना पीटना, बच्चों के ऊपर उसके गलत असरात। अगर मैं इन सब की तफसील करता जाऊं, इस कदर ज्यादा वो हाल होगा कि आप, इस कदर ज्यादा तफसील होगी कि आप वक्त काफी ना महसूस करेंगे, वक्त को नाकाफी महसूस करेंगे। आप देख लें समाज में शराबी का घर कैसे बैठ जाता है, अच्छा खासा महलनुमा घर भी झोंपड़पट्टी के लायक भी नहीं रह जाता। शराब या नशा आदमी को ऐसी लानत से दो चार करता है। और इतना ही नहीं, आदमी फिर न सिर्फ ये कि अपनी इस्लाम और ईमान से गिरता है, बल्कि आदमी अपनी इंसानियत से गिरता है। फिर तो आप वो मंजर भी देखते हैं, गंदी नाली के किनारे भी पड़ा होता है, बल्कि गंदी नाली में पड़ा रहता है। मदहोशी की हालत में गंदगी है, गंदगी के बाजू कपड़ों में लथपथ पड़ा हुआ है, गंदी नाली के बाजू पड़ा हुआ है, बदबू है, गंदगी है, लेकिन नशे की लत में ऐसे डूबा है जिस जगह कुत्ते नहीं बैठते वहां इंसान पड़ा होता। अल्लाह के इस लानत को पहचानो, ये इंसान को कहां का कहीं का नहीं रखती। जिस जगह पे जानवर रहना पसंद नहीं करते, ये नशे की लानत आदमी को वहां भी गिराती। और इतना ही नहीं, फिर यही आदमी अगर ये सारी चीजें नहीं रहती तो अपनी लत को पूरा करने के लिए मुजरिम बन जाता है, मुजरिम बन जाता है। जुर्म की बड़ी दास्तान, कभी पुलिस स्टेशन जाकर मालूम कीजिए ऐसे कितने जुर्म हैं जिनका ताल्लुक शराब से है। अगर हमारे अपने इदारे, हमारी अपनी हुकूमतें सही मानों में इसका कोई सर्वे पेश करे, आप यकीन मानो ये समाज के जो मुजरिम हैं, इन मुजरिमों को मुजरिम बनाने के पीछे शराब का बड़ा अहम किरदार है। हमें तो नहीं पता, लेकिन जो हमने पढ़ा सुना उसकी रोशनी में बता देते हैं। बड़े बड़े ये जो सुपारी किलर होते हैं ना, ये जो लोगों का कत्ल करते हैं, आप क्या समझते हैं किसी का कत्ल करना आसान काम है? उनका भी पित्ता पानी हो जाता है, लेकिन वो क्या करते हैं, कत्ल करने से पहले नशा करते हैं। नशा करते हैं ताकि पूरी तरह होश में ना रहे, ताकि आखिरी लम्हात में भी अंदर से वो खौफ या इंसानियत का जज्बा ना जाग जाए। शराब ने समाज के अंदर जराइम को बढ़ाने में बड़ा किरदार अदा किया है, मुजरिम बना देती। अल्लाह के नबी के जमाने में एक वाकया ऐसा ही पेश आया। हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, जंग बदर में माले गनीमत में से मुझे एक ऊंट मिला। अल्लाह के नबी ने मजीद एक ऊंट भी मुझे दिया, 2 ऊंटनियां थी। मैं बहुत खुश था, 2 ऊंटनियां हैं, अब जाऊंगा इन दोनों ऊंटनियों को अपने दोस्तों के साथ ले जाऊंगा, कुछ घास फूस जमा करके लाऊंगा, मदीने के बाजार में बेचूंगा और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह के लिए मैं अपना महर तैयार कर लूंगा, पैसा जमा कर लूंगा। कहते मेरी ऊंटनियां एक जगह बंधी हुई थी और उसी घर के अंदर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला
اس وقت تک شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا، شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ اندر بیٹھے اپنے کچھ احباب کے ساتھ شراب پی رہے تھے، وہاں ایک گانا گانے والی گاتے گاتے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش میں لاتی ہے، وہ ایسے اشعار پڑھتی ہے جن کا مفہوم یہ ہے کہ کون ایسا سخی آدمی ہے جو جائے اور جا کر یہ جو ایک دم صحت مند اونٹنیاں کھڑی ہیں ان کے پیٹ پھاڑ کے اندر سے ان کے کلیجہ نکال کے لائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے گئے اور جا کر انہوں نے دونوں اونٹنیوں کے پیٹ چاک کر دیے، یعنی ان کو مار دیا اور ان کے پیٹ سے وہ کلیجہ نکال کے لا کے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، دیکھا دونوں کی دونوں اونٹنیاں کٹی پھٹی پڑی ہیں، رونے لگے۔ حضرت علی بے ساختہ، شادی کی عمر ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جس آدمی کی ساری امنگیں کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، حضرت حمزہ نے نشے کی زد میں آ کر ان کا ہی سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے پاس روتے ہوئے آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی حضرت حمزہ نے مجھ پر ایسا ظلم ڈھایا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، تشریف لے کر آئے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اور داخل ہو کر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ حضرت حمزہ نشے میں تھے پوری طرح، اٹھائی آنکھیں نگاہیں، دیکھا آنکھیں سرخ ہیں، نشے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ کہنے لگے هل انتم الا عبید لآبائی، تم کون ہو؟ تم تو میرے باپ کے غلام ہی ہو نا۔ حضرت حمزہ مسلمان ہیں، حالت اسلام میں ہیں، لیکن نشے کی زد میں ہیں، تو ان کو اس کا بھی احساس نہیں کہ سامنے پیارے نبی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت دیکھی تو کہا کہ چلو چلو، حمزہ اس وقت نشے میں ہیں۔ اللہ کے نبی باہر چلے آئے۔ بھائیو، یہ واقعہ شراب کے حرام ہونے سے پہلے کا ہے، اس کی وجہ سے حضرت حمزہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن جو مسئلہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نشے کی لت جب لگتی ہے اور جب آدمی نشے میں دھت ہوتا ہے، اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ ایک تو حضرت علی کے مال پہ زیادتی کر بیٹھے اور محاسبہ کرنے والے کو کہہ رہے ہیں تم میرے باپ کے غلام ہو۔ سبحان اللہ۔ نشے کی عادت آدمی کو ایسی ہی ذہنی سطح پہ لے جاتی ہے، وہ سماج کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، وہ سماج کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن جو بات آپ کے سامنے اصل میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو سماج ہے یہ ہوش مندوں کا سماج ہے۔ یہاں ہوش مندی ایمان کے راستے پر چلنے کی بنیادی شرط ہے۔ آدمی مکلف ہوتا ہے عقل کی بنیاد پر۔ اگر سماج کو نشے کی لعنت میں، نشے کی لت میں مبتلا ہونے، اس کا شکار ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، آپ یقین کرو بسے بسائے گھر اجڑ جائیں گے، بنے بنائے کاروبار ڈوب جائیں گے، جمع کی ہوئی جائیدادیں لٹ جائیں گی، اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان لٹ جائے گا۔ اللہ کے بندو، اس لیے اپنی نئی نسل کی حفاظت کیجیے۔ اور آخری بات، بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہتا ہوں، یاد رکھو نشے کی لعنت سے پیچھا چھڑانا ممکن ہے، ممکن ہے، شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر سنجیدہ کوشش کریں۔ الحمدللہ حکومت کی طرف سے نشہ مکتی کیندر کے نام پہ باقاعدہ وہاں ادارے قائم ہیں۔ آپ اور ہم اگر یہ کوشش کر پائے، بستی میں، محلے میں، خاندان میں، قبیلے میں، ملنے ملانے والوں میں، دوست احباب میں، جس کسی کو نشے کا عادی بنتے ہوئے دیکھیں، چاہے وہ انتہا درجے کو پہنچ چکا ہو یا ابتدائی درجے میں، اگر ذرا سا ہم کوشش کریں گے، ان ڈوبتی زندگیوں کو پھر سے اٹھا کے لا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے بعد۔ ان ڈوبتے گھروں کو پھر سے بچانے کا کام کر سکتے ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ہم اور آپ واقعی معنوں میں کوشش کریں، دو کام کریں۔ جو اس سے بچے ہوئے ہیں ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ سماج پہ، بستیوں پہ، اسکولوں کے باہر بیچنے والے چیزیں جو بیچتے ہیں دکاندار یا جو بھی ٹھیلے والے، نظر رکھیں کہیں کوئی غلط چیز آ تو نہیں رہی ہے۔ اور دوسری طرف اس کا بھی خیال رکھیں، حکومت نے باقاعدہ نظام رکھا ہے، عبادت گاہ سے، اسکول سے، اور ایسے ہی جہاں محلے آبادیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان شراب کی دکانیں نہیں کھولی جا سکتی۔ آپ قانونی سہارے سے بہت حد تک شراب کے یا دیگر نشوں کے معاملات پہ قابو پا سکتے ہیں، ان کا بھی استعمال کیجیے۔ اور جہاں قانون کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں اخلاق و کردار کا دائرہ شروع ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اول و آخر ایمان اور اسلام کا سہارا ہے۔ اس حوالے سے اپنے سماج کے بچوں کو، بچیوں کو نشے سے بچانے کی کوشش کریں، نشے سے باہر نکال لانے کی کوشش کریں۔ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو باتیں آج ہم نے کہی سنی، ان کو سمجھ کر
ان کی روشنی میں اپنی بچوں کو، سماج کے بچوں کو، بچیوں کو اور سماج کے بڑے بوڑھوں کو نشے کی اس لعنت سے بچانے کے سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی، جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو مرتے دب تک اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔